بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح قائد کے سبق نمبر 30 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَأَمَّا خَبْرُ النَّصَارَى کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق من الشعرات کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا خَبْرُ النَّصَارَى بِقَتْلِ عِيسَى علیہ السلام وَالْيَهُودِ بِتَعْبِيدِ دِينِ مُوسَى علیہ السلام فَتَوَاتُرُهُ مَمْنُوعٌ فَإِنْ قِيلَ خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن وضم الظن إلى الظن لا يوجب اليقين وأيضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع لأنه نفس الآحاد قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد كقوة الحبل المؤلف من الشعرات۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا خَبْرُ النَّصَارَى، اور بہرحال نصارہ کی خبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے متعلق اور یہود کی خبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ہمیشہ رہنے کے متعلق تو اس کا تواتر ممنوع ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، پس اگر کہا جائے کہ خبر کل واحد، کہ ہر ایک کی خبر لا یفید نہیں فائدہ دیتی، یعنی ہر خبر واحد نہیں فائدہ دیتی مگر ظن کا، اور ظن کے ساتھ ملا دینا لا یوجب الیقین، یقین کو ثابت نہیں کرتا۔ وَأَيْضًا جَوَازُ كِذْبِ كُلِّ وَاحِدٍ، نیز ہر ایک کے کذب کا جواز واجب کرتا ہے مجموعہ کے کذب کے جواز کو، اس لیے کہ وہ مجموعہ نفس آحاد ہے۔ قلنا، تو ہم جواب دیتے ہیں ربما یکون مع الاجتماع، کہ بسا اوقات اجتماع کے ساتھ وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو انفراد کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، جیسے اس رسی کی قوت کقوت الحبل المؤلف من الشعرات، اس رسی کی قوت جس کو بالوں سے بٹا گیا ہو۔ آئیے اب اپنے سبق کی کچھ تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تعبید کا تذکرہ ہے۔ تو سوال و جواب سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، پھر ہم اپنے سبق کو مکمل کریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدے کے اہم اجزاء یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہی مسیح ہدایت ہیں جن کی بشارت کتب سابقہ میں دی گئی ہے۔ وہ سچے نبی کی حیثیت سے ایک مرتبہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ دوسری بات، یہود کے ناپاک اور گندے ہاتھوں سے وہ ہر طرح سے محفوظ رہے۔ تیسرا جز عقیدے کا یہ ہے کہ زندہ بجسد عنصری آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ چوتھا جز، وہاں بقید حیات موجود ہیں۔ اور پانچواں یہ کہ قیامت سے پہلے اس کی ایک بڑی علامت کے طور پہ بعین ہی وہی مسیح ہدایت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرما کر مسیح ضلالت یعنی دجال کو قتل کریں گے۔ ان سے الگ کوئی اور شخص ان کی جگہ مسیح کے نام سے دنیا میں نہیں آئے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہود کا نقطہ نظر کچھ اس طرح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح ہدایت ابھی تک نہیں آئے،
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نامی جس شخص نے اپنے آپ کو مسیح اور رسول اللہ کہا ہے، نعوذ باللہ، وہ جادوگر اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اس لیے یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بغض و عداوت کا معاملہ کیا، ان کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، بلکہ ان کے بقول یہ منصوبہ پایۂ تکمیل کو بھی پہنچا ہے۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ تو دعوی قتل حضرت عیسیٰ ابن مریم میں تو تمام یہود متفق ہیں، البتہ ان میں ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ قتل کیے جانے کے بعد اہانت اور تشہیر کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، جبکہ دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ سولی پر 4 میخ کیے جانے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تیسرا عقیدہ یعنی مسیحی نقطہ نظر کیا ہے؟ تو ان سے متعلق 2 فرقے موجود ہیں۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ان کو یہود نے قتل کیا، سولی پر چڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور سولی پر چڑھایا جانا عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اسی لیے عیسائی صلیب کو متبرک سمجھتے ہیں یا اس کی پوجا کرتے ہیں۔ دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر قتل و صلب کے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر یہ دونوں فرقے، عیسائیوں کے دونوں فرقے بالاتفاق اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح ہدایت عین قیامت کے دن اس جسم ناسوتی یا جسم لاہوتی میں خدا بن کر آئیں گے اور مخلوق کا حساب لیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ تمام یہود اور نصارہ کی بڑی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت الصلیب کی قائل ہے، اور یہود و نصارہ یہود اور تمام نصارہ کو ایک مسیح ہدایت کا انتظار ہے۔ یہود کو تو اس وجہ سے کہ ابھی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، اور نصارہ کو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن برائے فیصلہ خلائق خدا کی شکل میں آنے والے ہیں۔ ایک چوتھا عقیدہ قادیانیوں کا بھی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی مختلف کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسیح ناصری دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان تھے جو دشمنوں کی شرارت سے صلیب پر ضرور چڑھائے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لعنتی موت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ خفیہ اپنے ملک سے ہجرت کر گئے، پھر اپنے ملک سے نکل کر حضرت مسیح آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے کشمیر میں پہنچے، اور وہیں ان کی وفات ہوئی 87 برس کے بعد۔ وہیں ان کی قبر سری نگر کے محلہ خانیار میں موجود ہے۔ تو یہ 4 عقائد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ آئیے اب اس سوال اور جواب کو دیکھتے ہیں جو اس مسئلہ سے متعلق عبارت میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا خَبْرُ النَّصَارَى، تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ خبر متواتر کے مفید یقین ہونے پر یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ نصارہ کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی خبر دینا یہ بھی ایک طرح کی خبر متواتر ہے، یعنی وہ لوگ مسلسل اس کی خبر دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ ہمیں اس کے جھوٹا ہونے کا یقین ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خبر متواتر مفید للعلم نہیں، یعنی اس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں خبروں کا کہ یہود جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دین ابدی ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، ان دونوں خبروں کے متواتر ہونے کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اول تو اس لیے کہ جس وقت یہود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے اس وقت نصارہ تو خوف کی وجہ سے ان کے پاس
موجود ہی نہیں تھے، صرف مخالفین یعنی یہود موجود تھے۔ سو اولاً وہ بھی قلیل تھے جو تواتر کے لیے کافی نہیں۔ ثانیاً تصرف الہی سے ایک شخص ان کا ہم شکل بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے خود ان کو اشتباہ ہو گیا، اور بقول بعض علماء حاضرین کے غلط خبر اڑا دینے کی وجہ سے غائبین پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ بہرحال مشاہدہ تو نہیں رہا۔ تیسرا، ان کا دشمن ہونا یہ خود جائز قرار دیتا ہے ان کے توافق علی الکذب کو، پس شرائط تواتر یہاں مفقود ہیں۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 لوگوں سے منقول ہے اور 4 کوئی اتنا مضبوط عدد نہیں ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ان یہودیوں سے نقل کی گئی ہے جو یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور وہ 6 یا 7 تھے، تو وہ اپنی قلت کی وجہ سے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو اتنا معتبر سمجھا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اتنا معتبر سمجھا جائے کہ ان کی خبر وہ ہمارے لیے قابل اعتبار ہو۔ تو چونکہ دشمنی کا پہلو بھی ہے، لہٰذا ان کا جھوٹ پر متفق ہونا یہ مستبعد چیز نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کی خبر یقینی کے طور پہ نہیں ہے، شبے کے ساتھ ہے، یعنی انہوں نے حس سے یعنی آنکھ سے نہیں دیکھا، بلکہ شبے کے ساتھ اس خبر کو نقل کیا۔ قرآن مجید جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دوسرے پر ڈال دی گئی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا گیا ہو۔ تو اب بعض کتابوں میں یہ بات منقول ہے کہ جس شخص کو سولی پہ چڑھایا گیا جب قتل کر دیا تو انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ الوجہ وجہ عیسیٰ والجسد جسد غیرہ، کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا لگتا ہے لیکن یہ جسم تو کسی اور کا ہے۔ بس ان کا یہ اختلاف شروع ہوا اور بعد میں یہ اختلاف چلتا رہا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس خبر کا تواتر ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ خبر متواتر ہے، چونکہ انہوں نے اپنے پاس آنے والی کتابوں کو تبدیل کر دیا، ان میں تحریف کی۔ تو ویسے تو جھوٹ بولنا ہر شریعت میں ممنوع ہے، لیکن اپنی تحریف کو چھپانے کے لیے اور اپنے مذہب کے اندر جو انہوں نے گڑبڑ کی اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کا کسی جھوٹ پہ متفق ہو جانا یہ کوئی مستبعد چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تعبید، تو یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کو نقل کرتے ہیں، انہو قال تمسکوا بالسبت ما دامت السماوات والارض، کہ ہفتے کے دن کو لازم پکڑے رہنا جب تک زمین و آسمان ہیں، جب تک زمین و آسمان باقی ہیں تم ہفتے کے دن کی چھٹی کرتے رہنا۔ تو گویا کہ یہ تصریح ہے ان کی طرف سے کہ ان کا دین ابدی ہے اور منسوخ ہونے والا نہیں ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ متواتر ہے۔ اب سبت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو سبت ہفتے کا دن، تو یہود کا نظریہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا تو 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے چھٹی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ اس لیے یہود اس دن سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہفتے کا دن ہمارے لیے چھٹی کا دن ہے۔ تو یہ یہود کا عقیدہ ہے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ لہذا اس قول سے تمسکوا بالسبت ما دامت السماوات والارض، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ شاید جو ہمارا دین ہے وہ ابدی ہے اور وہ اس کو متواتر قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم
قطعی یقینی طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت نے ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الدین عند اللہ الاسلام اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسرا یہ کہ بخت نصر جو ایک مجوسی بادشاہ تھا، اس نے یہود کو قتل کیا یہاں تک کہ بہت کم لوگ بچے، یعنی تواتر کا عدد بچنا اس میں مشکل ہے، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب بیت المقدس کے ارد گرد لڑائی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان یہود سے متواتر نہیں ہے، لیکن ابن راوندی نامی ایک متکلم جو زنادقہ میں سے ہے، اس نے یہود کو بطور استدلال یہ راستہ دکھایا کہ تم اس چیز کو پیش کرو، نبراس کے بقول کہ یہ خود یہودی اس کے تواتر کو شاید تسلیم کرنے والے نہیں تھے، ان کو یہ دلیل گھڑ کر دی ہے ابن راوندی نامی ایک شخص نے۔ یہ ابن راوندی ابو الحسین احمد بن یحییٰ بن اسحاق ابن راوندی، یہ ایک شخص ہے جو ابتداءً معتزلی مسلک کا پیروکار تھا، لیکن وہاں جب اس کی بات نہ بن سکی تو معتزلیوں نے اس کو اپنے فرقے سے خارج کر دیا، پھر اس نے اپنے قدیمی رفقا پر حملہ کرنا شعار بنا لیا، پھر وہ اہل تشیع کے مسلک سے منسلک ہوا، لیکن نتیجتاً پھر یہ ایک ملحد بنا اور اپنے زمانے کے ایک ملحد ابو عیسیٰ الوراق کے زیر اثر ہوا۔ پھر اس نے آزاد خیالی اختیار کرتے ہوئے ملحدانہ کتابیں تحریر کرنا شروع کی، جس میں نہ صرف اسلام بلکہ دیگر ادیان پہ بھی حملے کیے تھے۔ ابن کثیر نے اس کی تصانیف کی تعداد 114 بتائی ہے، تو یہی ابن راوندی اسلام کے مخالف یہودیوں کو یہ اعتراض فراہم کرنے والا شخص بتایا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ایک اعتراض یہ ہے کہ فَإِن قِيلَ خَبْرُ كُلِّ وَاحِدٍ، یہاں اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ جو خبر متواتر ہوتی ہے وہ خبر آحاد کا ایک مجموعہ ہوتی ہے، یعنی مختلف خبر واحد وہ اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور ان کے مجموعے پر خبر متواتر کا نام بول دیا جاتا ہے۔ اب خبر واحد کی حیثیت کو دیکھیں تو وہ تو صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے، تو جب ایک خبر ظن کا فائدہ دیتی ہے تو ایسی بہت سی خبریں اگر اکٹھی کر بھی لی جائیں تو وہ یقین کا فائدہ کیسے دے سکتی ہیں؟ نیز ہر خبر واحد میں کذب کا احتمال ہے، تو اگر آپ 10 خبر واحد ایسی اکٹھی کر لیں تو سب میں کذب کا احتمال ہے، تو ایسی بہت سی خبروں کا جب مجموعہ اکٹھا ہو جائے گا خبر متواتر کی شکل میں تو اس میں بھی یہ احتمال ہوگا کہ شاید یہ جھوٹی ہو۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے قلنا سے کہ بسا اوقات اجتماعی صورت میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے جو انفرادی حالت میں پیدا نہیں ہوتی۔ اپنی تائید کے لیے ایک مثال پیش کی، یعنی جب مختلف خبر واحد اکٹھی ہو جائیں تو ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے مختلف بالوں سے یا دھاگوں سے بٹ کر ایک رسہ بنا لیا جائے، تو اب اس رسے کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو توڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور جب یہ رسے، یہ کسی مثال پیش کی، لیکن اگر یہ رسہ کھلا ہو اور الگ الگ دھاگے ہوں تو پھر ان کو توڑ دینا یا کاٹ دینا ممکن ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔